ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل کانپ اٹھے گا۔ یہ کہانی ہے شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ایک سچے مرید کی، اور ایک ایسے جابر بادشاہ کی جو خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ یہ اس دور کا قصہ ہے جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، اور ایک فقیر تن تنہا ایک پوری سلطنت کے غرور کو چکنا چور کرنے والا تھا۔ دشت سبز نام کا ایک سرسبز گاؤں تھا جس کی زندگی ایک بابرکت چشمے آب رحمان سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ پانی صرف کھیتوں کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی سیراب کرتا تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک سادہ سی خانقاہ تھی جہاں ایک نیک، متقی اور فقیرانہ مزاج پیر صاحب رہتے تھے۔ وہ دنیا سے بے نیاز اور اپنے مرشد شہنشاہ بغداد کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم تھے۔ لوگ انہیں چلتا پھرتا یقین کہتے تھے۔ اس گاؤں پر سلطان جبران کی حکومت تھی، ایک مشرک، ظالم اور بت پرست بادشاہ جو لوگوں کو اللہ کے بجائے بتوں کے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب اس کی نظر آب رحمان پر پڑی تو اس نے پانی کا رخ موڑنے کا حکم دے دیا تاکہ یہ پانی گاؤں کی بجائے اس کے محل اور بت خانوں کو سیراب کرے۔ چند ہی دنوں میں کھیت سوکھ گئے اور سلطان کے سپاہی عورتوں کو ایمان توڑنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ گاؤں کے لوگ روتے ہوئے خانقاہ پہنچے۔ پیر صاحب کا دل کٹ گیا مگر ان کی آواز مضبوط تھی۔ یہ مسئلہ اب زمین کا نہیں، ایمان کا ہے۔ ہماری طاقت تعداد میں نہیں، اللہ پر توکل میں ہے۔ اسی رات پیر صاحب عبادت میں ڈوب گئے اور خواب میں شہنشاہ بغداد کی زیارت نصیب ہوئی۔ مرشد کی ہدایت، شہنشاہ بغداد نے فرمایا، میرے بچے، کل سلطان کے دربار میں جا کر صرف یہ کہنا، تو پانی کا مالک نہیں، تو صرف ایک مخلوق ہے، نہ جادو نہ تلوار، بس سچ اور توکل۔ اگلی صبح پیر صاحب سلطان کے دربار میں پہنچے۔ سونے اور غرور سے سجا ہوا دربار مگر نور توحید سے خالی۔ سلطان نے طنز کیا، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کیوں نہیں ٹوٹتی میری دیوار؟ پیر صاحب نے سکون سے کہا، تو مالک نہیں، مالک صرف اللہ ہے، اور ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ سلطان تل ملا اٹھا اور حکم دیا، اس فقیر کو زنجیروں میں جکڑ کر کل سولی پر لٹکا دو۔ قید خانے میں پیر صاحب نے سجدے میں دعا کی، اے اللہ، میری جان چلی جائے مگر میرے گاؤں کا ایمان سلامت رہے۔ رات کی آخری پہر زنجیریں خود بخود کھل گئیں۔ یہ کرامت نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ پیر صاحب سیدھے آب رحمان پہنچے اور بس اتنا کہا، اے میرے مالک، تیری زمین پیاسی ہے۔ اچانک زوردار آواز آئی، پتھروں کی دیواریں ریت بن گئیں اور پانی طوفان بن کر گاؤں کی طرف بہنے لگا۔ زمین زندہ ہو گئی اور لوگ سجدے میں گر پڑے۔ سلطان نے آخری چال چلی، عورتوں کی عزت پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ پیر صاحب نے سب کو ندی کنارے جمع کیا اور کہا، ہتھیار نہیں بس سجدہ۔ سب زمین پر جھک گئے اور پھر سپاہی مفلوج ہو گئے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا اور سلطان کا غرور ٹوٹ گیا۔ محل میں بت خود بخود ٹوٹ گئے۔ سلطان پاگل ہو کر بھاگا اور عبرتناک انجام کو پہنچا، کیونکہ ظلم اور شرک کی بنیاد پر بنی سلطنتیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں۔ پیر صاحب نے کبھی یہ واقعہ اپنی کرامت نہیں کہا، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور میرے مرشد شہنشاہ بغداد کی تعلیم کا اثر ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں، سجدے میں ہوتی ہے۔ عزت بادشاہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، اور جس کا توکل اللہ پر ہو اسے کوئی جابر جھکا نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔